نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ اسلام کے اندر ان کا مقام اور مرتبہ کسی صغیر اور کبیر سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہر شخص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو جانتا ہے اور مانتا ہے، سوائے ایک قوم کے جو صدیق اکبر کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام صحابہ کے انکاری ہیں، اور خصوصاً اہل بیت جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد، وہ ان کا بہت ہی زیادہ ذکر کرتے ہیں اور ان سے دعویٰ کرتے ہیں حب کا، محبت کا۔ تو میں نے سوچا میں اس موقع کے اوپر ایک ایسی حدیث بیان کروں کہ جس میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وضاحت موجود ہو کہ حضرت صدیق اکبر کا مقام اور مرتبہ دین اسلام میں کیا ہے۔ تو ایک روایت ملتی ہے ریاض النظرہ کتاب امام طبری کی۔ روایت کچھ یوں ہے: عن قیس بن ابی حازم قال التقى ابو بکر الصدیق وعلي بن أبي طالب فتبسم أبو بكر في وجه علي فقال له علي ما لك تبسمت؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز أحد الصراط إلا من كتب له علي بن أبي طالب الجواز. فضحك علي رضي الله عنه وقال ألا أبشرك يا أبا بكر؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكتب الجواز إلا لمن أحب أبا بكر. قیس ابن ابی حازم سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دفعہ ملاقات ہوئی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے ابو بکر آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ میں اس لیے مسکراتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ پل صراط کو وہی شخص پار کرے گا جس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ کر دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر کیا میں آپ کو وہ بشارت نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ سے سنی آپ کے بارے میں؟ فرمایا کہ جی سنا دے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ علی آپ اسی شخص کو پل صراط پار کرنے کا پروانہ لکھ کر دینا کہ جو ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہو، یعنی جس کے دل میں صدیق کی نفرت ہو اس کے لیے پل صراط پار کرنے کی اجازت نامہ جو ہے وہ آپ کبھی لکھ کر نہیں دینا۔ تو اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بغض علی اگر کسی کے دل میں ہو تو نہ وہ پل صراط پار کر سکے گا، اور بغض ابو بکر جس کے دل میں ہو وہ بھی پار نہیں کر سکے گا۔ تو ہمارا تو یہی دعویٰ ہے اور ہمارا تو یہی کہنا ہے کہ سب صحابی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور اگر اپنے دین کو سلامت رکھنا ہے تو تمام صحابہ کو ایک ہی نگاہ سے دیکھنا پڑے گا، اور فرق کسی بھی صحابی کے درمیان نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر کسی بھی صحابی کی عدالت میں، ان کے زہد اور تقوی اور ایمان میں کسی کو شک ہوتا ہے تو پھر تمام امت مسلمہ کو اس شخص کے ایمان کے اندر شک کرنا چاہیے۔